اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعا واسفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہماری یہ نشست ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ حسب معمول حاضر ہوں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حاضر ہوں، آپ کوئی بھی سوال فرما سکتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہیں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ندیم صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا غیر محرم عورت کے جنازے کو مرد کندھا دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ غیر محرم مرد عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا، البتہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال مبین احمد صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں حضور زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی تھی اور کس پر فرض ہوئی ہے؟ زکوٰۃ یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کا مادہ زکیٌ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں کچھ پراگندگی ہو سکتی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب پر ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کی امت کے لیے حکم جاری فرمایا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور باقی مال کو پاک فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ اہل ایمان جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کا باقاعدہ نصاب ہے، جیسے 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونے کی رقم، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم، یا سونا جمع نقدی جمع چاندی، یعنی ان تینوں چیزوں کو ملا کر کسی ایک نصاب کے برابر اگر رقم بن جائے تو اس پر سال بھی گزر جائے تو حولان حول ہونے کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی 40 روپوں میں سے 1 روپیہ اور 80 روپوں میں سے 2 اور 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس طرح 1000 پر 25 روپے بنتے ہیں اور لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اہل ایمان کے اموال کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ کے دیگر بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اہل ایمان پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور ہر قوم کو اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور مال کوئی ایسی نفرت ہمیز چیز نہیں ہے کہ جس کی جانب التفات اور توجہ ہی نہ کی جائے۔ مال ہو تو اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اموال بھی عطا کرے، وہ نصاب کو بھی پہنچیں، ان پر حولان حول بھی ہو، اور ہم ذمہ داری سے زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان مصارف کا ذکر ہے، اور ان کی تعداد 8 ہے، 8۔ لہذا زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائل کا نام نہیں لکھا۔ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ مختلف روایات ہیں کہ میں نے اس کو بڑا غور سے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں کہ خود مولا کائنات علی شیر خدا نے پڑھی۔ تو یہ روایت بھی میری نظر میں ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال زبیر صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور غزوہ ہند کیا ہے؟ انشاءاللہ میں کسی دن غزوہ ہند پر، بری پھر نشست ہی ہو جائے گی تو میں غزوہ ہند پر بات کروں گا انشاءاللہ، اور وہ کافی اچھی بات ہوگی، ساری امت کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فہد جان کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد امت کا شرازہ بکھرنے سے بچایا۔ ان کا اپنا انداز ہے، مثنوی ان کی مارکۃ الآراء تصنیف ہے، اور وہ امت کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ مثلا حضرت مولانا جلال الدین رومی، ان کا مقام یہ ہے کہ اقبال نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانا ہے، اپنا پیر مانا ہے، اور وہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ اقبال بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کی فکر، ان کا تفکر کا انداز، ان کا مسلم امہ کی خیر خواہی کا جو جذبہ تھا وہ قابل داد ہے۔ اللہ اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا جلال الدین رومی کی شان آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثنوی میں ایک حکایت ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ اس حکایت کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک گڈریا تھا، چرواہا، تو وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک بار وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا۔ بکریاں چر رہی تھی تو چرتے چرتے وہ ذرا جنگل کے اندر چلی گئی، تو گڈریا پیچھے گیا کہ کہیں کوئی شیر یا کوئی چیتا وغیرہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب وہ جنگل کے اندر گیا تو اس کی اچانک نظر پڑی کہ ایک جگہ شیرنی نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ بالکل تازہ تازہ بچے تھے۔ شیرنی خود تھی نہیں، وہ شکار کو گئی ہوئی تھی۔ اس چرواہے نے آگے بڑھ کر ایک بچہ چادر میں لپیٹا اور کمال احتیاط سے بچہ اپنے ساتھ لے آیا۔ شیرنی کا وہ بچہ لا کر اس چرواہے نے جہاں بکریوں کو باندھتا تھا وہاں اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ
بکریوں میں ہی دودھ پیتا اور وہیں وہ چلتا پھرتا رہتا، وہیں بڑا ہو گیا۔ جب ریوڑ کو لے کے چرواہا باہر نکلتا تو یہ شیر کا بچہ ساتھ لے جاتا، تو یہ کتے کا کام دیا کرتا تھا، بکریوں کو گھیر گھار کے دائیں بائیں سے لے آتا، اور یہ چرواہا بڑا مطمئن تھا کہ اچھا ہوا مجھے ریوڑ کا محافظ مل گیا۔ ایک دن حسب معمول چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، ذرا اس کی توجہ دائیں بائیں ہوئی تو شیر آ گیا۔ شیر نے آ کر جیسے ہی دھاڑا تو بکریوں نے دوڑ لگا دی، وہ بھاگ گئیں۔ لیکن یہ جو بکری تھی جو اصل میں شیر کا بچہ تھا اور بکریوں میں رہ رہ کر بکری نما ہو گیا تھا، یہ نہ دوڑا۔ عارف رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شیر نے دھاڑا بکریاں بھاگ گئیں، یہ نہ بھاگا، تو شیر نے آگے آ کے اس کو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بکری۔ تو شیر نے کہا کہ بکری ہو تو پھر بھاگی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بھاگنے کو میرا جی نہیں چاہا، لیکن تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کون ہوں تو میں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں بکری ہوں۔ شیر نے کہا اچھا چلو آؤ میرے ساتھ، تو ساتھ لے گیا، ایک چشمے پر لے جا کر اپنا بھی چہرہ آگے کر دیا اور اس کو کہا تم بھی دیکھو۔ اب کہا کہ اپنا چہرہ دیکھو اور میرا دیکھو، دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو شیر نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں بکری۔ اس نے کہا پھر میں کون؟ اس نے کہا تو بھی بکری۔ یہ عجب معاملہ ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، نام ہی بدلا ہے نا، تو بکری نام ہو یا شیر نام ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال میں بھاگنے کو میرا جی نہیں چاہا تو میں بھاگی نہیں۔ شیر نے کہا کہ نام ہی نہیں بدلا، کردار بھی بدل گیا ہے۔ چنانچہ شیر نے ایک دو دھاڑے ماری اور بکریوں پر وہ چھپٹا، دو تین بکریوں کو چیر پھاڑ کیا، ان کا خون ون پیا، پھر وہ چلا گیا۔ اس نے جو شیر کا بچہ تھا اور بکریوں میں پلا تھا اور اپنے آپ کو بکری ہی سمجھتا تھا، شیر نے کہا کہ یہ ہے تیرا کردار۔ جب وہ بتا کے چلا گیا، بکریوں میں لا کے اس کو چرواہے نے بند کیا۔ سر شام ہی اس نے دو تین مرتبہ بکریوں میں دھاڑ ماری اور ایک دو بکریوں کا چیر پھاڑ کیا اور مار کے چھلانگ دیوار پر چڑھ گیا۔ چرواہے نے نکل کر کہا او کتے، اس نے کہا کتا نہیں شیر۔ کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا پہلے میں اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہتا رہا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اور جب تک مجھے اپنی حیثیت کا اپنے مقام کا پتا نہیں تھا میں بکریوں کے ساتھ رہا اور بکری بنا رہا، لیکن اب مجھے بتانے والا بتا گیا ہے، سمجھانے والا سمجھا گیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں بکری نہیں میں تو شیر ہوں، اور جب مجھے پتا چلا ہے کہ میں شیر ہوں اب میں نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، چھلانگ ماری اور باہر اور بھاگ گیا۔ عارف رومی یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اصل میں اس کا مقام بتانے کی ضرورت ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ مرد مومن اتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے کہنے پر وہ کر دیتا ہے جو بندہ مومن کہتا ہے۔ لہذا اس دور میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور امت کو اس امت کا مقام سمجھایا جائے۔ مجھے بڑا یاد ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا بڑا مقام ہے، یعنی تمہارا اور میرا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام اس لیے ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کا بڑا مقام ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور امت کو چاہیے کہ وہ جاگ کر بیٹھے اور آپس میں نہ لڑے، آپس میں نہ لڑے۔ آپس میں لڑیں گے نتیجہ سخت مضر ہوگا۔ اگر آپ ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو نتیجہ انتہائی بہتر آئے گا۔ جیسا کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے
ایران کے حوالے سے بات ہوئی کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، ہم نے مذمت کر دی، لوگوں کے مختلف جو ہے وہ اس پر کمنٹس وغیرہ آئے، مجھے بھی بتایا گیا، میں آپ میں سے کسی کو بھی جس نے کسی طرح کے بھی کمنٹس کیے اچھے کیے، اللہ جزا دے، اور جس نے اس کے برعکس کچھ کہا، میں کچھ بھی نہیں کہتا، وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محمد ارشد القادری نے جو کہا تھا وہ پوری امت کے لیے فائدہ مند تھا۔ میں امت مسلمہ میں تفرقہ، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، بغض، انات وہ نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ اور ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اور تمہاری قوت اتنی ہوگی انشاءاللہ کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہارے مقابل آئے تو کسی طرح بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے۔ واللہ تمہارا عزم، تمہاری عظمت، تمہاری ہمت، تمہارا وقار یہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں ایک رائٹر نے لکھا، مجھے کسی نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا وہ تو تلوار کے زور پر پھیلا۔ تلوار نے بھی کام کیا، لیکن تلوار نے یہ کام نہیں کیا کہ تلوار ہی سے اسلام پھیلا، تلوار نے قرآن پڑھنے کا راستہ ہموار کیا۔ جب راستہ ہموار ہوا تو ہمارے بزرگوں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور وہ کانوں تک نہ رہا بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں تک اتر گیا، اور وہ کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے ایک چھوٹا سا بیان کیا اس پر کہ ہند میں اسلام کیسے آیا، وہ آپ سماعت فرما لیں، اس پر وہ یوٹیوب پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی آ گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا بڑا احسان ہے اس امت پر، اللہ مولانا کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال امیر احمد صاحب کا ہے، یہ اس پہ آ رہا ہے نا، امیر احمد صاحب کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے؟ یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ ایک تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے، اور دوسرا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ ان دو صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے، اور اس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام آپ سے، نہ 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 نہ، یہ بھی رسول اللہ نے ان پر عنایت کی کہ انہیں یہ شرف دیا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال فہد صاحب کا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، لائیے اور سوال، چلیں شکریہ، پھر خیال بھی رکھا کریں نا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال جڑا والا سے آیا ہے، تو صرف جڑا والا لکھا ہے؟ اچھا، نوید اشرف ظفر سیفی جڑا والا، شکریہ جی، میری نظر اس اوپر والی سطر پر نہیں پڑی۔ حضور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے؟ تشریف فرما دیں۔ باقاعدہ کتاب لکھ دی ہے، کمپوز ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ ان قریب چھپ جائے گی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس وقت صرف اتنا کہتا ہوں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں میں فرق جو ہے وہ نزاع لفظی کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور دونوں نظریے برحق ہیں، بلکہ دونوں کو ملا کر ایک مرد نے ایک اور اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا وحدت الموجود کا قائل ہوں۔ تو یہ نظریہ ان دونوں سے زیادہ نکھرا ہوا نظر آتا ہے، لہذا یہ نظریہ وحدت الموجود جو ہے فقیر اسی کی جانب مائل ہے، لیکن وحدت الوجود کو حق سمجھتا ہوں، اور وحدت الشہود چونکہ یہ نظریہ پہلے والا ابن عربی کا ہے، اور دوسرے نظریہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ پہلے میری نشست میں کبھی آپس میں بات نہیں ہوئی، آپ آپس میں بات نہ کریں، مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے، بس اتنا کافی ہے، باقی کتاب چھپ کے آتی ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ وعلیکم السلام۔
یہ سوال عدنان رضا کا ہے۔ حضور اکثر گھروں میں چوہے کانکروچ وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں مارنا کیسا ہے؟ چوہے اور یہ جو کیڑے ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان موذیوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الرشید صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا سکھانا چاہیے؟ اگر آپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ادبوا اولادکم، اولاد کو بزرگوں کے آداب سکھانے چاہیے، ان کو ماں باپ کے آداب سکھانے چاہیے، بہن بھائیوں کے آداب سکھانے چاہیے، پھپھیوں کے، خالاؤں کے، چچاؤں کے اور ماموں کے آداب سکھانے چاہیے، اساتذہ کے آداب سکھانے چاہیے، اور بزرگوں کے آداب کا درس دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بابر آوان صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا آپ مولانا عبدالغفور ہزاروی کو جانتے ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بابر آوان صاحب، میں حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا ہوں، ان کی میں نے تقاریر سنی ہیں، اور ان کے صاحبزادے مفتی عبدالشکور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی ملاقاتیں رہیں، بڑے محبت والے بزرگ تھے۔ ان کے صاحبزادے جناب محترم پروفیسر محمد آصف صاحب ہزاروی، وہ میرے کلاس فیلو تھے، بلکہ مجھ سے سینئر تھے ایک سال، میرا 5th ایئر تھا تو ان کا 6th ایئر تھا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ویسے بہت اچھے جوان تھے، اللہ تعالیٰ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بابر صاحب میری کبھی مولانا عبدالغفور ہزاروی کے پوتے سے ملاقات ہو جائے۔ اور آپ نے چونکہ ان کا ذکر کیا، مولانا بہت بڑے آدمی تھے۔ ایک بار کسی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے بارے سکوت فرمایا ہے، اور آپ کھل کے یزید کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ماں کو لے وہ ماں دسدا امام اعظم دے سکوت دا مطلب کی تھا۔ تو پھر آپ فرماتے تھے کہ سکوت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کافر نہیں سمجھتے تھے یزید کو، سکوت کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جرم ایسا کیا ہے کہ وہاں میں کیا فٹ کروں، اس کو کافر کہہ کر اس جرم کا جو ہے وہ جو سزا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، لہذا ماں اس توقف دا مطلب یہ سمجھنا کہ یزید کے بارے یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ چپ ہی رہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ رسول اللہ کی آل پر ستم، پانی بند کر دینا، انہیں آب و گیا میدان میں شہید کرنا، اور امام حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کرنا، یہ بہت بڑا ستم تھا۔ لہذا مولانا اہل بیت اطہار کے زبردست حامی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور میں نے کئی مقامات پر حضرت کی تقاریر جو سنی ہوئی تھی، ان سے کئی مرتبہ چینلز پر سوال آگے آن لائن، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیں، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ تو میں نے الحمدللہ جواب دیے، اور مجھے حضرت کے فرامین اچھی طرح سے یاد ہیں، وہ واقعی بہت بڑے آدمی تھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبدالرزاق صاحب کا ہے، یہ اپنے عبدالرزاق صاحب ہیں؟ اچھا، یہاں والے نہیں۔ حضور جی آپ ان کو سبحان اللہ پتہ نہیں کیا کیا محبت سے کہتے رہتے ہیں، نہ اس طرح نہ کیا کریں۔ حضور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر یعنی مہنگائی پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، چلے میرے کھاتے میں ڈال دیں، یعنی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جب تک الیکشن وغیرہ نہیں ہوتے، الیکشن سے پہلے میں اپنی بات کرتا رہتا ہوں، جب الیکشن ہو جائیں، کوئی صاحب منتخب ہو کر آ جائیں، پھر ان کی حکومت بھی قائم ہو جائے، تو پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انہیں کام کرنے دیں، اب کام کا موقع دیں۔ یعنی آپ کچھ ایسا نہ کریں کہ آپ کے حکمران کو شکایت ہو کہ جی میں تو کرنا چاہتا تھا، انہوں نے کرنے نہیں دیا، میں تو ان کے لیے یہ بھلائی بھی کر دیتا، انہوں نے مجھے کرنے نہیں دی، میں تو ان کے جو ہے وہ خوراک وغیرہ کا انتظام کر دیتا، مہنگائی سامان سستا کر دیتا، سب کچھ کر دیتا، مگر انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ اب میرا مشورہ ہے، وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم محمد عمران خان صاحب
عزیزہ مجدہو کا ساتھ دیجئے تاکہ انہیں کل یہ شکایت نہ ہو کہ جی میں تو کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ حکمران ہیں، آپ ایک بات کریں گے تو ساری پاکستانی قوم کے کھاتے میں پڑے گی، اس لیے آپ محتاط گفتگو فرمایا کریں۔ اور میں تو میرا موقف تو سن لیا نا جی، میں تو محترم جناب وزیر اعظم صاحب محمد عمران خان صاحب، آپ بھی انسان ہیں، غلطی کا امکان آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں کہوں جی نہیں میں غلطی نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں اس وقت حکمران وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ کل وہ شکایت کریں گے کہ اگر یہ میری طرفداری کر دیتے نا تو میں نے کام کر کے دکھا دینا تھا۔ لیجئے جناب، ہم نے محترم جناب وزیر اعظم صاحب، میں نے کہہ دیا ہے، ساری قوم کو کہا ہے کہ آپ انہیں موقع دیجئے، وہ کام کریں اور آپ ان کی شکایت کو دور کر دیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور قوم سے بھی گزارش ہے، اگر کوئی میری بات بری لگی ہے تو خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میں نے اپنے قائد کو یہی دیکھا تھا کہ جب بھی کسی وزیر اعظم کا نام لیتے تو جناب محترم وزیر اعظم صاحب، جناب محترمہ بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم صاحبہ، آپ یہ چاہتی ہیں یہ نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں کہ محترم آپ وہ کیجئے جس سے آپ کا اللہ بھی راضی رہے آپ سے، اور اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی رہے، یعنی آپ کے اور میرے رسول بھی، ہم سب کے رسول بھی راضی رہیں، اور ایک قوم کا راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ تیسری بات کو زیادہ غور سے سماعت فرما لیجیے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرا انداز ہے، کہتا ہی رہتا ہوں میں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور مجرم کون ہوتا ہے، محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہوتا ہے، عورت کے لیے وضاحت فرما دیں۔ جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، بھائی، باپ، چچا، تایا، ماموں، یہ محرم ہے۔ اور پھر ایک محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ہو جائے، جیسے شوہر، لہذا یہ محرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سمجھنے کی عطا فرمائے اور مسائل دینیہ سمجھنے چاہیے۔ ہم تو ویسے کہتے ہیں جی بیٹے کو کہہ دو کہ بھئی اپنے بچوں کو داخل کروا دو علوم دینیہ پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں اچھا پھر یار دسو کہ ساڈا منڈا بنے گا کی؟ خدا کے بندو، علوم دینیہ پڑھنے کے بعد کیا بننا ہے؟ چھوٹی بات ہے کہ وہ جب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، تو وہ تمہارے اللہ اور تمہارے پیارے نبی کی شانیں بیان کرے گا، نہیں پھر میرا مطلب ہے کہ کم کی کرے گا۔ بھائی یہ کیا بات ہے کم کی کرے گا؟ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ یاد ہے جو میں نے ہلکا ذکر میں پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر ہے، بار آپ مجھے یاد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سورہ صف میں قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ان کنتم تعلمون، یہاں تعلمون ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے کیا تمہیں میں وہ کاروبار نہ بتا دوں کہ جو کاروبار تم کرو، جو تجارت تم کرو تو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ وہ کاروبار کیا ہے، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بھائی یہ علوم دینیہ پڑھنا یہ خود تجارت ہے، اور علوم دینیہ پڑھ کر انہیں لوگوں تک پہنچانا یہ خود تجارت ہے۔ باقی ہر تجارت میں نقصان ممکن ہے، نقصان کی پاسبلٹی ہے، یہ وہ تجارت ہے جس میں اللہ کہہ چکا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو علوم دینیہ پڑھاؤ، جب وہ ممبر پر بیٹھ کر یا مسجد میں کھڑے ہو کر یا مدرسے کی مسجد پر بیٹھ کر آگے نوجوانوں کو قرآن حدیث پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ تجارت ایسی نفع بخش ہے کہ آپ قبر میں چلے جائیں گے تو آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت کو غیر محرم جنازہ دے سکتا ہے؟
ایک عورت کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہو گیا ہے اور میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ چھونا منع ہے غیر محرم کا، چہرہ دیکھنا منع ہے غیر محرم کا کسی عورت کا، اور اسے وہ کفن میں لپٹی بھی ہو تو پھر بھی لحد میں نہیں اتار سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اور ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کو، ان دونوں اپنی بیگمات کو اپنی باہوں پر اٹھا کر قبروں میں اتارا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سید وسیم عباس صاحب کا یہ سوال ہے، کہتے ہیں حضور کیا اونی کپڑے کی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی جناب، اونی کپڑے کی جرابوں پر مسح نہیں، جرابوں کے اندر گردہ بھی چلا جاتا ہے اور پانی اوپر پھینکیں گے تو وہ بھی اندر چلا جائے گا۔ اور دو چیزیں میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ موزہ اس کپڑے کا یا اس چمڑے کا ہونا چاہیے جس کے اندر نہ پانی داخل ہو اور نہ گردہ جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری زبان صاحب کا ہے، کہتے ہیں اگر لڑکا اور لڑکی گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو کیا آپس میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور وضاحت فرما دیں۔ جی جناب، ان کو ہی آپس میں نکاح کرنا چاہیے، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب میرا مذاق نہ اڑائیے گا کہ کیا کہنا تھا۔ جی ان کو اب نکاح اسی لڑکے کو اس لڑکی سے کرنا چاہیے، ضروری ہو گیا ہے، اسی کا اس سے نکاح کراؤ۔ جی باہر سے آواز آ رہی ہے، دیکھیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اسے بتا دو کہ نشست ہو رہی ہے اور میں نے کیا منع روک تو سکتا نہیں، خدا کے لیے قاری صاحبان سے کہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال میسم تیمور صاحب کا ہے، کوئی نہیں، تھوڑا سا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میسم تیمور صاحب، حضور کیا اہل سنت لڑکی کا نکاح اہل تشیع مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے کیجئے گا کہ کسی وقت آپ خود تشریف لائیے گا اور اس لڑکے اور لڑکی کی خواہش میرے سامنے بیان فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ آپ تشریف لائیے گا انشاءاللہ، فکر کریں آپ۔ وعلیکم السلام۔ حضور قادیانیوں سے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جس قادیانی کی قادیانیت یعنی اس کا مرزائی ہونا اور ختم نبوت کا منکر ہونا ثابت ہو جائے، اس کے ساتھ لین دین، کاروبار، تجارت وغیرہ کرنا یہ سب ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ مرتد منافق ہے، قادیانی مرتد منافق ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین وغیرہ بھی نہیں کرنا۔ یہ سید وسیم عباس صاحب کا سوال ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ انہی شاہ صاحب کا سوال ہے۔ پھر یورپ میں اگر نماز جمعہ کے لیے کام والے اجازت نہ دیں تو پھر گھر آ کر نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ جی جناب، نماز ظہر پڑھ لیں، مجبوری ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد شاکر جمیل صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا مرد دستانے پہن کر نماز، مرد کے لیے ہوگا نا، کیا مرد کے لیے دستانے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی جناب، دستانے پہن لے لیکن ہاتھوں کو کپڑے کے اندر چھپائے نہیں، ہاتھوں کو دستانے میں 5 انگلیاں بھی ہوں گی اور ہاتھ نظر آئے گا، لہذا دستانے پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے فقط۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ آپ کو پکڑا نہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے، کہتے ہیں حضور عورت کے پردہ کے بارے میں بتا دیں، کہاں سے کہاں تک؟ عورت ساری کی ساری پردہ ہے، سوائے وہ ہاتھ اپنے اور پاؤں جو ہے ان کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی انہی صاحب کا ہے جن کا پہلے ذکر ہوا،
بیوہ عورت اپنی عدت میں کن کن سے پردہ کرے گی؟ بیوہ عورت تمام غیر محرموں سے پردے میں ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی اور کوئی سوال؟ یہ بھی سوال ہے، سبحان اللہ، ان کے جواب ہو تو نہیں گئے؟ اچھا، وعلیکم السلام۔ یہ عبدالرزاق صاحب کا سوال ہے، شاید پہلے بھی انہی کا سوال تھا۔ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا؟ یعنی آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں کا خوبصورت ہوں؟ اگر آپ میرے اکابر کو دیکھتے بیٹے تو پھر آپ کو وقت پتہ چلتا کہ واقعی خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی شریقی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے۔ ایک بار میں ان کے پاس کھڑا تھا اور گرمی کا موسم تھا، جامعہ نعیمیہ لاہور میں، اور آپ حضرت کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، گرمی کی وجہ سے کھولے ہوئے تھے، یہ کھلے تھے۔ سینہ مبارک اتنا گورا تھا کہ یقین کریں کہ میں اس وقت اس میں جی سی میں پڑھتا تھا، بی اے کا طالب علم تھا۔ میں دیکھتے رہ گیا، میں نے کہا اتنا خوبصورت مرد بھی ہوتا ہے؟ تو واقعی وہ بہت خوبصورت تھے۔ باقی جتنا میں نظر آتا ہوں کچھ بھی نہیں، اگر آپ کو خوبصورت نظر آتا ہوں تو سن لیجئے راز یہ ہے کہ میں اس امت کی خیر خواہی میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کیسے کروں یہ امت وحدت اس امت میں ہو جائے، کیسے کہوں تو اس امت کو اچھا لگے۔ میں اس امت کے کسی فرد کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا اور انہیں پریشان نہیں ہوتا دیکھنا چاہتا، ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ، کہ مجھے جب بھی دیکھو گے، ایک بار آئے تھے نوجوان، پہلے آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہم آپ کو پہچان لیتے تھے، اب آپ کا چہرہ جو ہے وہ پریشانی کی جانب چلا گیا ہے۔ آپ یا پھر ایسے کریں کہ تقریر نہ کیا کریں، یا آپ سے وعدہ کریں کہ اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ جس طرح آپ حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں مسکرا کر۔ میں نے کہا کون سی بات یاد ہے؟ کہنے کہ وہ ایک پٹھان آیا تھا جو لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو اس میں وہ آپ سے سوال کرتا تھا، وہ بڑے سخت سوال تھے اور ہمیں تو ڈر تھا کہ آج حضرت کی لڑائی نہ ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو ہنس کے کہا جی شہزادے اور کیجیے بات، اور یہ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث میں یہ آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے آپ کو کہا کہ یہ جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، یہ اتار کے بات کرو۔ تو آپ نے ان دنوں بریلی شریف سے آئی ہوئی انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، ایک نگ والی، اس میں کچھ برکت کے لیے اور بھی ہوگا، تو آپ نے اتار کر اسے کہا کہ لے اے تو لے جا۔ میں نے کہا لے اب تو لے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نگ کے زور پر یا انگوٹھی کے زور پہ بات کر رہا ہوں؟ بیٹا ایسا نہیں ہے، میں اپنے امام الشاہ احمد رضا خان قادری کی تحقیقات کے زور پر بات کر رہا ہوں، اور میں نے ایسا زوردار عالم 40 سال کی عمر میں کہیں نہ پڑھا نہ دیکھا۔ آپ 40 مقام تو میں نے ذکر کیا کہ ہدایت ایسے ہیں جہاں امام احمد رضا کی تحقیقات حضرت علامہ امام برہان الدین فرغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر فائق ہیں۔ غالباً کبھی میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے سوال و جواب کی نشستوں میں۔ لہذا خوبصورتی کا راز، اگر آپ خوبصورت کہتے ہیں، راز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ خوش ہوگے تو مجھ سے میرا اللہ خوش ہوگا، میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ جب وہ خوش ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ میری بگڑی بن جائے گی۔ باقی آپ کا یہ کہنا بس آپ کے حسن ظن کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھ سے بڑے بڑے حسین موجود ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو یہ نوجوان اس وقت کبھی دکھا دیں گے آپ کو، یہی کوئی 25 سال کا ہوگا، کوئی 26 سال کا، کوئی 27 سال کا، کوئی 30-32 سال کا بھی ہوگا، اس سے بڑی عمروں کے بھی ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں دین کا، اور میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میری خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ میں اللہ کا خوبصورت کلام پڑھتا ہوں، اور پھر میں نعت بھی پڑھتا ہوں۔ امام احمد رضا ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب
تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یہ ہے میری خوبصورتی کا راز۔ آپ نے راز پوچھا تھا، میں راز بتا دیا۔ وعلیکم السلام۔ سعید خان صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ مومنہ موحدہ تھیں اور وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کمال کرم کیا۔ انتخاب ان کا جو رسول اللہ کی داعیہ کے طور پر ہوا تھا، اس سے بڑا اور کمال کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب رب اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کی باہوں میں، ان کی گود میں اللہ اللہ ان کا دودھ پیا۔ کیا کہنا، جب امام الانبیاء نے چلنا پھرنا سیکھا، بی بی حلیمہ سعدیہ ان کو آوازیں دے دے کے کہا کرتی تھی، میری جان ادھر آؤ، میری جان ادھر آؤ، تال ہی نہ، یہ بنا تال ہی نہ، شہزادے ادھر آ میرے پاس، آ میرے سینے سے لگ جا۔ کیا کہنا، اگر آج بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پائے انور کا مبارک جوتا مل جائے، میں دونوں آنکھوں پہ تلوہ پھیروں اور میں ہنس ہنس کے کہوں کہ میں آج جنتی ہو گیا۔ لیجیے آپ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد کلیم صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ میری ذاتی حیثیت، میں موریشیس گیا ہوا تھا، وہاں بار بار یہ سوال ہوئے تو وہاں میں نے علماء کی لائبریریوں سے کتابیں وغیرہ لے کر تحقیق کی اور اس میں دلائل جو تھے وہ اس کے حق میں چلے گئے۔ میں نے واپس آ کر اس مواد کو مجتمع کیا اور ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی۔ لکھنے کے بعد میں نے علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں اس کا مسودہ روانہ کیا، کاپیاں کرا کے، بلکہ کمپوز کروا کے تو روانہ کی۔ پھر رابطہ کیا، سب نے کہا جی آپ کے دلائل بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا لکھا، اور اپنے پیر خانے میں بھیجا۔ حضرت مولانا مفتی محمد غوث صاحب قادری رضوی دامت برکاتکم العالیہ بڑی تعریف کی کہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے، کمال کر دیا ہے۔ تو میں لکھ کے کچھ بجواتا ہوں۔ اب تک غالباً 4 سال چڑھ گیا ہے، حضرت نے بھی کچھ لکھ کر نہیں بجوایا، اور میں بھی اتنا بہادر نہیں ہوں کہ علماء کرام میری تائید نہ کریں اور میں چھاپ دوں۔ بہرحال میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے انشورنس کے خلاف نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو چھاپا نہیں ہے۔ کسی بھی عالم ربانی نے اس پر میرے حق میں کچھ نہیں لکھا، اور میں جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مسودہ یہی پڑا ہوا ہے، ان کو علماء کو دیکھا آپ نے بھی؟ جی یہ ہمارے مولانا امیر حمزہ صاحب مفتی صاحب تشریف فرما یہ کہتے ہیں جی میں نے بھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال اس کا جو پوزیشن ہے میں نے لکھ دی ہے، یہ بیان کر دی ہے، جو پوزیشن ہے اس وقت وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ وہ لکھتا رہتا ہوں، اس لیے لکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد شاکر جمیل صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، تو کارواں آپ نے داتا حضور کے قدموں سے شروع فرمایا تھا، آج گاؤں گاؤں آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے، تو الحمدللہ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے اسے یاد رکھا۔ آج مجھے وہاں حاضر ہو کر عصر کے بعد بیان کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، پورے 40 سال، اور بیماری کی وجہ سے اب کچھ وقت ہو گیا کہ میں جمعرات کو عصر کے بعد نہیں جاتا، وہاں سپیکر وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو میں اتنا زور لگا کہ اب بات کر نہیں سکتا ہوں۔ شباب میں نکیاں باتیں 40 سال ہو گئی، اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اگلے دن میں نے صحیح تعین نہیں ہو سکا، تو 90 جولائی میں یعنی 1990 کو 1 جولائی کو حج ہوا تھا، اور اس کے بعد میں 18 جولائی کو واپس پاکستان آیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے سوال و جواب کی نشست شروع کی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب مسجد نبوی شریف میں بابو السلام سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے، لوگوں سوال کرو اور لوگ سوال کرتے وہ جواب دیتے تھے، اور وہاں پر وہ جو انہوں نے کہنا ہوتا کہتے تھے۔ میں کون ہوتا تھا جی جو ان کو منع کر سکتا؟ سیدھی سی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ البتہ میں نے سیکھا کہ یہ کہتے نہیں کرو سوال تو لو جواب۔ میں نے آ کر جولائی
1990 کو سوال و جواب کی نشست حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کی جامع مسجد میں شروع کی تھی. الحمدللہ آج تک جاری ہے. آج بھی ظہر کے بعد نشست کر کے ہی آیا ہوں. اور اب الحمدللہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ گاؤں گاؤں تک وہ پیغام پہنچا ہے. علماء کرام نے بھی سوالوں کے جواب دینے شروع کیے تھے. وہاں بھی کئی علماء کرام تشریف لائے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. لیکن تقریر کرنا ہی آسان ہوتا ہے اور کسی کے سوال کا جواب دینا یہ آسان نہیں ہوتا. ایک دن ایک نوجوان آیا. اس نے کہا جی لکھ کے مجھے پرچی دی. کہا جی آپ بتائیں کہ احرام کی چادر کے نیچے انڈر ویئر پہننا کیسا ہے. تو میں نے پڑھ کے میں نے کہا شہزادے بات یہ ہے کہ مجھے نہ اس وقت تحقیق نہیں ہے. تو آپ اگلی جمعرات کو تشریف لائیے لے آئیے گا. میں دیکھ لوں گا پھر عرض کر دوں گا. اگلی جمعرات کو پھر تشریف لے آئے. پھر وہی سوال. میں نے کہا کہ یار مجھے معاف کر دو. پورا ہفتہ میری مصروفیات ایسی رہی کہ میں اس مسئلہ پر مطالعہ نہیں کر سکا, تحقیق نہیں کر سکا. اگلی جمعرات کو پھر وہ آ گئے وہی سوال. تیسری ہوگی جمعرات. تو میں نے کہا اب بھی وہی بات ہے کہ میں دیکھ نہیں سکا تو میں تحقیق نہیں کر سکا, اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے آپ کے لیے. میں نے کہا جی بات یہ ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کسی کو کوئی مسئلہ غلط بتانے کی بجائے یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں, یہ بھی تو علم ہے. یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں یہ خود بھی تو علم ہے. یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. میں نے یہ کہا اور وہ سب خاموش ہو گئے چلے گئے. اب چوتھی جمعرات آ گئی. پھر آیا پھر وہی سوال پرچی پر. تو میں نے انہیں دیکھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بھی بڑے پکے ہیں. تو الحمدللہ آج میں نے دیکھا ہوا ہے. کہنے کہ جی میں نے کہا جناب احرام کی چادر کے نیچے انڈر میں پہننا دو حال پر ہے. نمبر 1 عادتاً, نمبر 2 عذراً. اگر تو انڈر ویئر احرام کی چادر کے نیچے عادتاً پہنا تو دم واجب ہو گیا. اور اگر عذراً پہنا, کوئی تکلیف ہے کوئی بھی وجہ ہے عذر ہے, عذراً پہنا اپنی جانب سے ہلکا سے صدقہ کر دے. ویسے اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوا. میں سوالوں کے جواب دے کے جب فارغ ہو کے نکلا اور نیچے چلا گیا سیڑھیاں اتر کے, مسجد سے باہر نکلنے لگا تھا کہ کسی نے آ کے اچانک میرے پاؤں چومنے شروع کر دیے. مجھے بہت غصہ چڑھا. میں نے جلال میں کہا, میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے. ایسے اس نے دیکھا. میں نے کہا تو کہتے جی میں تخصص فی الفقہ کا کورس کر رہا ہوں, یعنی مفتی کورس کر رہا ہوں. اور میرے استاد نے بتایا تھا کہ مفتی وہ ہوتا ہے کہ جسے چاہے 4-5 بار یا اس سے 100 بار بھی سوال ہو, تحقیق نہ ہو تو جواب نہ دے, جب تحقیق ہو جائے تب جواب دے. تو حضرت میں نے آپ میں اپنے استاد کے قول پر عمل پایا ہے, اس لیے میرا جی چاہا کہ آپ کے ہاتھ نہیں آج پاؤں چوموں. تو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا. ارشد القادری تو اپنے اندر کوئی کمال نہیں رکھتا. یہ تو علماء مشائخ اہل سنت کی دعائیں اور محبتیں ہیں جن کے نتیجے میں آج فقیر اس مقام پر کھڑا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں تو میں تو کیا اپنے تو کیا مخالف بھی کہتے ہیں اچھا یہ حدیث کس نے بیان کی ہے, کہتے ہیں وہ ارشد القادری. کہتے ہیں ہاں پھر حدیث تے ٹھیک ہے. میں نے کبھی جب تک تحقیق نہ ہو جائے باحوالہ اس وقت تک میں نے بات نہیں کی. الحمدللہ وہ جو میں نے کام شروع کیا تھا پہنچ گیا گاؤں گاؤں. تو اللہ محمد شاکر جمیل صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے بھی وہ ایک کلپ میرا انہوں نے جمعے کا خطبہ تھا اس میں سے کچھ نکال کر ہمارے اس نوجوان نے اس کو فیس بک پہ ڈالا, پھر اب وہ یوٹیوب پہ بھی چلا گیا. تو آج میں نے اس کے دیکھے تھے ویوز وہ لاکھوں میں چلے گئے ہیں. تو آپ بھی اس کو دیکھیے. ایران کی وہ حمایت میں ہے, مسلم امہ کی وحدت کے لیے ہے, اس کو آپ بھی دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی. ہاں کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں جن کا سوال ہے انہیں کہنا آپ میرے پاس تشریف لائیں, آپ فکر نہ کریں, آپ میرا جواب جب سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے. آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں. میں تیار ہوں, آپ تشریف لے آئیے گا, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی وعلیکم السلام. دیکھیں نا بات سنیں. اب خان صاحب کو یہ کہنا کہ آپ ڈر گئے, ڈرنے والی کون سی بات ہے بھائی. جب تحقیق ہو جائے گی اور مجھے سارا کچھ بیان ہو جائے گا تو میں کہہ دوں گا میں انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام. یہ سوال منیر رضوان صاحب کا ہے. حضور کیا لائف انشورنس کروا سکتے ہیں؟
آپ کروائیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری رضوان صاحب کا، حضور اگر لڑکا لڑکی گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو کیا آپس میں ان کا یہ تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا ہے، اسی سے نکاح کراؤ اس کا۔ مفتی صاحب یہ سوال نہیں آیا، جب کبھی آئے گا تو میں جواب دے لوں گا۔ آپ یا میں نے کس دن اب آپ کو کہا نا، مولانا مظہر صاحب یہ بھی قریب ہی ہیں، یہ بھی فتوے دیتے ہیں، مولانا امیر حمزہ صاحب بھی ماشاءاللہ مفتی ہی ہیں، اور مولانا ارسلان صاحب یہاں تشریف فرما نہیں، وہ بھی، مولانا ابوبکر صاحب وہ بھی، اور مولانا یہ ہمارے، ان کو میں پیار سے گجر صاحب کہتا ہوں، مولانا محمد ندیم صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں، کتابیں تقریباً ساری پڑھ ہی لی ہیں، اور یہ بھی مفتی صاحب ہیں، اور علی سنان بھی ماشاءاللہ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، پھر اب انہوں نے ایم اے انگلش بھی کر لیا ہے، تو یہ اور بھی اچھا ہے، ان کو بھی کس دن پیش کر دیں گے۔ بلکہ یار سارے تیار ہو جاؤ کس دن، آپ کو میں نے کہا تھا انتظامات کریں، آپ سارے بھی جو ہے نا وہ دین کا کام کریں اس طرح، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، آپ بھی بیٹھیں اور سوالوں کے جواب دیں لوگوں کو، جہاں نہیں آئے گا کوئی بات نہیں، میں کہیں دائیں بائیں ہوں گا، کسی کو بھیج کے پوچھ لینا یا مجھے بلا لینا۔ جی فرمائیے۔ اب دیکھیں اس سوال میں جو پہلے ہوا تھا اسی سے نکاح کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اگر وہ ہو گیا، بات سنیں، یہ اخفا، یہ سارا کچھ اگر اخفا میں ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے تو نکاح اس سے کر دیا جائے، میں کیا کہوں، چھوڑو اس کو، پردے میں رکھو، پردے میں رکھو، پردے میں رکھو۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا فوارہ کے نیچے غسل ہے؟ سجوال خان صاحب، آپ کا اگر دل چاہے تو بے شک شاور کے نیچے غسل فرمائیں، اگر دل نہیں چاہتا تو بالٹی میں پانی بھر کے ڈبے سے لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ آج ہی فوارہ کے نیچے غسل کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے کبھی کبھی گرمیوں کا موسم ہو تو نہر میں چھلانگ لگا دیں، دڑام کر کے چھلانگ لگائیں اور باہر نکل آئیں، ایک دو اس طرح سے غوطے کھائیں، چبیاں لگائیں، تو انشاءاللہ غسل ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ عبد الباسط خان صاحب، سبحان اللہ، کسی نے مجھے کہا اگلے دن کہ جی یہ خان لگتا ہے اور یہ اس لیے سخت باتیں کرتا ہے، اور جو سناتا باتیں وہ بڑی سخت ہے۔ میں نے کہا جی جس کی بات سنائی تھی وہ بھی پٹھان ہی تھا، شاہ احمد رضا خان قادری،